یہ بیسک انگلش کورس کا 5واں لیکچر ہے جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس میں ہم آپ کو پنکچویشن مارکس کے استعمال کے بارے میں بتائیں گے۔ اسکرین پہ آپ کو کچھ علامات نظر آ رہی ہیں، یہ پنکچویشن مارکس کہلاتی ہیں۔ یہ زیادہ تر رائٹنگ میں استعمال ہوتی ہیں اور آپ نے اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھا ہوگا کہ ان کے غلط استعمال کی وجہ سے مارکس بھی کٹ جاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہلاتے ہیں اور ان کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے۔ یہ بیسک کورس ہے، اس لیے اس میں ہم آپ کو صرف بیسک پنکچویشن مارکس کے بارے میں بتائیں گے جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ کوما سیپریٹر ہے جو کہ 2 یا 2 سے زیادہ ورڈز یا سینٹینسز کو الگ کرتا ہے۔ کالن کو ہیڈنگ کے بعد استعمال کیا جاتا ہے۔ فل سٹاپ فقرے کے اینڈ پہ استعمال ہوتا ہے، اسے پیریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ایکسکلیمیشن مارک کسی فیلنگ یا کسی بھی ایکسپریشن یا کسی ایکسکلیمیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مزید ایگزامپلز آپ کو نیکسٹ امیجز میں دی جائیں گی۔ کویسچن مارک کسی سوال کے اینڈ پہ یوز ہوتا ہے۔ اپوسٹرافی سائن کسی 2 مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے، یا پوزیشن کو شو کرنے کے لیے یعنی ملکیت کو کہ کسی کی چیز ہو یا کسی کا نام ہو یا کسی کی جگہ ہو، اور اسی طرح سے دوسرا یہ کسی ہیلپنگ ورب کو شارٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی لفظوں کو مس جہاں پہ کیا جا رہا ہو وہاں اپوسٹرافی سائن لگاتے ہیں مختصراً لکھنے کے لیے۔ اسی طرح سے کوٹس سنگل کوٹس استعمال ہوتے ہیں کسی خاص چیز کو فوکس کرنے کے لیے، ڈبل کوٹس کسی کوٹیشن کو مینشن کرنے کے لیے یا کسی کی کہی ہوئی بات کو بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہائفن ڈیش کی طرح 2 لفظوں کے درمیان استعمال ہوتی ہے، یعنی 2 ورڈز کو ملا کر ایک ورڈ بنانے کے لیے۔ ڈیش کا استعمال بھی کیا جاتا ہے جو کہ ہائفن سے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بریکٹس کا استعمال بھی آپ کرتے ہیں کسی بات کی ڈیٹیل کو مینشن کرنے کے لیے۔ یہاں پہ ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں ایکسکلیمیشن مارک کی، کویسچن مارک کی اور پیریڈ کی، یعنی فل سٹاپ۔ یو آر سو نائس، یہ ایکسکلیمیشن ہے جس میں آپ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے وی ون خوشی کا ایکسکلیمیشن ہے۔ ہوم رن، لیٹس گو، ڈنرز ریڈی۔ لاسٹ ون، دیر از اے روٹن ایگ، آئی لو دا کلر بلو، آئی وانٹ مور آئس کریم۔ جہاں پہ آپ کی کوئی بھی فیلنگس شو کرتے ہیں یا ایکسپریشن شو کرتے ہیں اس کے بعد، یا کوئی ایسے ورڈز جو کہ انٹرجیکشن ہوتے ہیں، پچھلے لیکچرز میں آپ کو بتایا، جیسے کہ آپ کہتے ہیں واو حیرت کے وقت، یا خوشی کے وقت بھی ہرا، یا افسوس یا غم کے وقت کہتے ہیں الاس۔ اس طرح کے ورڈز کے بعد ایکسکلیمیشن ورڈ کا استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے کویسچن مارک سوال کے اختتام پہ ہوگا۔ ویئر ڈڈ دا بال گو، ہو از نیکسٹ، ویئر ڈڈ دا کائٹ گو، ول یو کم ٹو مائی ہاؤس۔ یہ سارے کویسچن ہیں جس میں آپ دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، تو اس میں آپ اینڈ پہ کویسچن مارک کا استعمال کریں گے۔ پیریڈ یا فل سٹاپ کا استعمال سادہ فقرے کے اینڈ پہ کیا جاتا ہے۔ آئی لائک بیس بال، نہ اس میں کوئی ایکسکلیمیشن ہے نہ اس میں کوئی سوال ہے، تو اس لیے سادہ فقرے میں آپ اینڈ پہ فل سٹاپ لگاتے ہیں۔ آئی لائک واچنگ دا برڈس، دا کائٹ نیڈ اسٹرنگ، مائی ہاؤس از اراؤنڈ دا کارنر۔ تو یہ سارے سینٹینسز ہیں جو کہ ایکسکلیمیشن مارکس اور کویسچن مارک اور پیریڈ کو شو کرتے ہیں۔ اپوسٹرافی سائن کا استعمال 2 مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک اونرشپ کے لیے، جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں میریز ہیٹ یعنی میری کی ہیٹ، مائیکلز بک مائیکل کی کتاب۔ if there are multiple owners، ایک سے زیادہ مالک ہوں تو پھر اپوسٹرافی سائن کو ورڈ کے بعد یوز کرتے ہیں، جیسے یہاں پہ دا ڈاگز باؤز، ڈاگز کے بعد استعمال کیا گیا ہے، جبکہ یہاں پہ نیم کے بعد اور ایس سے پہلے استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اپوسٹرافی سائن کا دوسرا استعمال ہوتا ہے ہیلپنگ ورب کو شارٹ کرنے کے لیے، یا پھر ایسے ورڈز کو مختصر کرتے ہیں کہ کچھ لیٹرز اس میں سے مس ہو جاتے ہیں، جیسے وڈ ناٹ کو وڈنٹ اس طرح سے لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یو آر کو یور کی طرح پروناؤنس کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اپوسٹرافی سائن لگا کر مختصر کر دیا جاتا ہے۔ ہی از کو مختصر کیا گیا ہے ہز جلدی سے بولا جاتا ہے۔ مسٹ ناٹ مسٹنٹ، یہ سارے اپوسٹرافی سائن کے استعمالات ہیں۔ تو یہ تو تھا آج کا لیکچر، نیکسٹ لیکچر تک کے لیے